والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا آج درس قرآن ہے۔ یہ پارہ دو سورتوں کی آیات پر مشتمل ہے۔ ایک سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں اور دوسرا سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ تقریباً آدھا پارہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے اور آدھے سے کچھ زیادہ پارہ سورہ آل عمران پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک تو قرآن مجید کی جو سب سے طویل آیت ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے حروف اور الفاظ کے اعتبار سے، وہ بھی اسی میں ہے۔ دوسرا جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، یعنی آیت الکرسی، وہ بھی اسی پارے میں۔ اور تیسری وہ آیات کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا، وہ بھی اسی پارے میں۔ پھر اس کے علاوہ اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت ساری آیات اور اس کے آداب، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کا بیان۔ اور متعدد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں، بلکہ اس کی جو شروعات ہیں بالکل شروع ہی سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے کچھ کو ہم نے دوسروں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ ان رسولوں میں کوئی وہ ہے کہ جسے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان رسولوں میں کوئی وہ ہے جسے اللہ نے دوسروں پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دیں، اور ہم نے عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ اسلام کے چند بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی، ہر رسول کو جو نفس نبوت عطا فرمائی ہے اس میں سب برابر ہیں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں۔ جس طرح قادیانی کہتے ہیں کہ ذلی نبی اور بروزی نبی، تو اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، نبی ہونے میں سب نبی برابر۔ لیکن اس کے بعد پھر نبیوں میں مرتبے ہیں، کسی نبی کا مرتبہ کسی سے بلند ہے، کسی کا مرتبہ کسی سے بلند ہے، کسی نبی کو کوئی خصوصیت دی اور کسی نبی کو کوئی خصوصیت عطا فرمائی۔ یہاں پر دو کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا بلا واسطہ، نہ درمیان میں فرشتہ نہ کوئی اور ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا ہم نے انہیں بہت سے معجزے دیے۔ ان معجزات کا بیان اسی پارے میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتے تھے، بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ تو یہ انہیں معجزے عطا فرمائے۔ تیسری بات فرمائی کہ ان رسولوں میں کوئی وہ ہے کہ جسے اللہ نے سب پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ تو اب وہ ہستی کہ جسے دوسرے نبیوں پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی، وہ امام الانبیاء ہمارے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب پر اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اس بنیادی عقیدے کے بعد اب فکر آخرت کے حوالے سے ایک آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ فرمایا اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن میں نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔
قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ. وہ دن کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ دنیا کا پیسہ بندہ دے کے وہاں پر کوئی نیکیاں لے لے گا, کوئی تجارت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو دنیا کی دوستی ہے وہ وہاں کام نہیں آئے گی کہ یہ میرا پڑوسی ہے, وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, وہ میرا کاروباری پارٹنر ہے. تو فرمایا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ہاں جو نیکوں کی دوستی ہے وہ کام آئے گی. وہ قرآن میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے, کہ جو پرہیزگار ہے ان کی دوستیاں باقی رہیں گی. تیسری بات فرمائی کہ وہ دن کے جس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی. سفارش ایک تو ہے کہ کافر کے لیے تو کوئی بھی سفارش نہیں, کہ کافر کی بخشش ہی نہیں ہونی تو اس کے لیے سفارش بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ مومن کے لیے جو سفارش ہوگی وہ اس کے کسی دنیاوی تعلق کی وجہ سے نہیں ہوگی. یا تو اس لیے شفاعت ہوگی کہ نسبت مصطفیٰ حاصل ہے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے اس لیے شفاعت ہوگی. یا یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو جیسے قرآن حفظ کروایا تو اب حفظ قرآن کی وجہ سے اولاد ماں باپ کے لیے شفاعت کرے گی. یا خاندان میں کوئی حاجی تھا تو وہ حاجی شفاعت کر دے گا. یا کسی نیک بندے سے نسبت تھی تو اب وہ نسبت کام آ جائے گی, تو جو بزرگ ہے, جو پیر ہے, جو شیخ ہے, جو ولی ہے, تو وہ اس کی سفارش کر دے گا. لیکن اس سے ہٹ کے کہ محض اس لیے کہ میرا اسے کاروباری تعلق تھا, میری اسے دنیاوی دوستی تھی, اس اعتبار سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اس کے بعد مشہور آیت مبارکہ آیت الکرسی. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فرمایا کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, خود زندہ اور باقی ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے. خود زندہ ہے اور بقیہ سب کی زندگی اور وجود اور بقا اس مالک حقیقی کی وجہ سے ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت سے؟ وہ خدا جانتا ہے جو مخلوق کے آگے ہے, جو اس کے پیچھے ہے, اور مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اتنا جتنا خدا چاہے. اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور یہ آسمان و زمین کی حفاظت خدا کو تھکاتی نہیں ہے, یہ تھکا نہیں سکتی, اور وہی بلندی والا, عظمت والا ہے. یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے افضل آیت ہے اور جس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. رات کو پڑھے تو صبح تک فرشتے حفاظت کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں تو فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. جو ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے, کہ موت آئی تو یہ بندہ سیدھا جنت میں. تو یہ آیت الکرسی. اور پھر یہ آیت الکرسی جن, جادو اور نظر بد اور سحر ان سب کے توڑ کے لیے آیت الکرسی. آیت الکرسی دا موسٹ پاورفل ان سب چیزوں کے لیے, نظر کے لیے اور جادو کے لیے اور عملیات کے لیے اور اثرات کے لیے, ان سب کے لیے یہ سب سے طاقتور ہے. اس میں جو چیزیں بیان کی ہیں اس کا ترجمہ ویسے تو واضح ہے, لیکن 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات, یا یہ الحی القیوم, یہ جو 2 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی, بزرگان دین کی بڑی تعداد یہ فرماتی ہے کہ اسم اعظم یہی ہے. اسم اعظم یہی ہے, الحی القیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یہ اسم اعظم ہے. اور ایک حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ یوں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ اگر الفاظ پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے.
دوسری بات فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے. تو اب اللہ نے اجازت کس کو دی ہے؟ سب سے بڑی اجازت تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ ساری مخلوق قیامت کے دن جو ہے وہ گھوم کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائے گی، اور ہر ایک کے پاس جا کے کہیں گے ہماری شفاعت کرے، ہماری شفاعت کریں گے، اور ہر نبی کہیں گے کہ ابھی نہیں، لست لہا، ابھی نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، کہ شفاعت کی ابتدا کے لیے آج میں ہی ہوں. تو یہ شفاعت جو ہے یہ اللہ کے اذن سے اور اس کی مرضی سے ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا کوئی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو خدا کی معلومات ہیں وہ بندہ جان لے بغیر خدا کی مشیت کے. اللہ چاہے تو کسی کو علم ملے گا، چاہے تو نہیں ملے گا. تو اب خدا کے چاہنے سے ملے گا تو یہ خدا کی عطا سے ہوگا. خدا کی عطا سے ہوگا تو اسے کہتے ہیں عطائی علم، کہ اللہ کی عطا سے. مخلوق اور خدا کے علم میں فرق یہی ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کے بتانے سے نہیں، اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کا علم یہ اللہ کے بتانے سے ہے، یہ عطائی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے، جو اولین و آخرین کا علم آپ کو تھا، جو آپ نے ابتدائے تخلیق سے لے کے قیامت تک کے واقعات بیان کیے، یہ جتنی غیب کی خبریں دیں، یہ ساری کس سے تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھی. تو اسے کہتے ہیں عطائی علم اور عطائی علم غیب. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اس کرسی سے کیا مراد ہے؟ یہ متشابہات میں سے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے. اس طرح کی کرسی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی ایسی کرسی ہو. تو اب اس سے مراد بعض نے فرمایا کہ علم ہے، کہ اللہ کے علم نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہو. بعض نے فرمایا کہ اللہ کی شان کے لائق کوئی ایسی چیز ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں لیکن ان کی حفاظت خدا کو تھکاتی نہیں. آسمان بغیر ستون کے کھڑے، زمین جو ہے اس کے دائیں بائیں سب خالی ہے، یہ اسی خلا کے اندر، فضا کے اندر اس کا اپنا وجود ہے. اور اس کے علاوہ اربوں خربوں ستارے جو زمین سے بھی بڑے ہیں، یہ سب موجود ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. ہر ایک کو، اربوں خربوں ستاروں کو، کہکشاں کو، گلیکسیز کو، آسمانوں کو، فرشتوں کو، ہر شے کو اللہ نے اس کی جگہ رکھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ یہ چیزیں اس کو تھکا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں. اس نے کن کہہ کے تو سب کو پیدا کیا، اور ایک امر فرمائے تو سب کو فنا کر دے. تو فرمایا کہ آسمان و زمین جو ہے اس کی حفاظت خدا کو تھکا نہیں سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا اتنا مقام و مرتبہ. پھر دین اسلام کا ایک اصول بیان کیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں. ہم کسی کو بندوق کے زور پہ مسلمان نہیں کر سکتے کہ کلمہ پڑھو، نہیں. ہم دعوت دیں گے، ہم دعوت دیں گے، اس کے بعد قبول کرتا نہیں کرتا یہ اس کا مسئلہ ہے. باقی جو جہاد ہے وہ ایک اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جبرن جو ہے وہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے. دین کے اندر جبر نہیں. اور فرمایا کہ جو شیطان کا انکار کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شیطان کا انکار کرے اور خدا پہ ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جس سہارے کو ٹوٹنا نہیں. جس نے خدا کے ساتھ توکل کا سہارا اور ایمان کا سہارا پکڑ لیا تو خدا نہیں اسے چھوڑے گا. بندہ چھوڑتے ہی بندے کا مسئلہ ہے، خدا نہیں چھوڑے گا، یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. پہلا واقعہ جو نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا کہ اے حبیب کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس بندے کو بادشاہت دی تھی، نمرود کو بادشاہت دی تھی. تو اب بادشاہت کے غرور اور تکبر اور اس کے نشے کے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا. بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ابراہیم نے یہ فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. نمرود کہتا تھا مجھے رب مانو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے رب کیسے مانے؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. اس نے ایک بے قصور بندے کو بلایا اور مروا دیا، اور ایک جو ہے وہ پھانسی کے مجرم کو بلایا، اس کو آزاد کر دیا. تو کہنے لگا دیکھو جو زندہ تھا اسے مار دیا، جو مرنے والا تھا اسے چھوڑ دیا. تو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے کلام کا یہ مطلب نہیں تھا. آپ نے تو یوں فرمایا تھا نا کہ جو ایک قطرے سے انسان بنا دیتا ہے اور جو حقیقت میں موت دیتا ہے، لیکن آپ نے مزید اس سے اس معاملے پر کلام نہیں کیا. آپ نے اگلی بات فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے. فرمایا میرا رب تو وہ ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو گیا، یعنی خاموش ہو گیا، اس سے جواب نہیں بن پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا اس کا بیان. اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ اس کی بھی آیات ہیں. واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے سب لوگوں کو مار کے ان کی لاشیں بکھیر دی، ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر دی. 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام حالت وفات میں رہے، حالت موت میں رہے. اچھا اب ہوا کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، اور آپ کے پاس ایک وہ تھی تھیلی تھی جس میں انگور تھے. 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو پوچھا کم لبثت، تم یہاں کتنی دیر لیٹے رہے ہو، کتنی دیر آرام کیا؟ انہوں نے کہا لبثت یوم و بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن، یا تو میں ایک دن یہاں پر آرام کیا ہے، ٹھہرا ہوں، اور یا ایک دن سے کچھ کم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک یہاں پر لیٹے رہے. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو انگوروں کا گچھا تھا وہ 100 سال کے بعد ابھی ویسا کا ویسا ہی تھا، اور جو گدھا تھا وہ مر کے گل کے سڑ کے صرف ہڈیاں اس کی رہ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ یہ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو کہ اس میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ پانی اور یہ انگور باسی بھی نہیں ہوئے، ایگزیکٹ ویسے جیسے 100 سال پہلے تھے. اور فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھو ذرا ہم گدھے کو دوبارہ زندہ کیسے کرتے ہیں، ہم اس کو کیسے اٹھائیں گے اور پھر گوشت پہنائیں گے. چنانچہ وہ ہڈیاں جڑی، ڈھانچہ کھڑا ہوا، گوشت اس پہ دوبارہ آیا، اور وہ دوبارہ ویسے کا ویسے گدھا ہو گیا. تو فرمایا کہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ چاہے تو وہ انگور کہ جو آج کے کل خراب ہو جائیں گے
اسے چاہے تو 100 سال تک معمولی سا تغیر نہ آنے دے، اور یہ گدھا کہ جو کچھ عرصہ نکال ہی لیتا، اسے دیکھو کہ کیسے اس کو گلا سڑا دیا۔ تو اب جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے یہ معاملہ کھل کے آیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگے بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو ہے، اسی طرح کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آپ سمندر کے کنارے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی مردہ لاش یا کچھ جانور پڑا ہوا، پرندے آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پانی آیا تو پرندے اڑ گئے، لیکن جو گوشت خور مچھلیاں تھیں وہ اس کو کھانا شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس جو ہے وہ مردے کا کچھ حصہ تو پرندے لے گئے، کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ مچھلیاں لے گئی۔ تو اب عرض کی ربی ارینی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا تو اسی، تو زندہ کرے گا کیسے، زندہ کیسے کرے گا؟ اب چونکہ خدا کے نبی تھے، حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھا دیا۔ باقی ساری دنیا عرض کرتی رہے کہ یا اللہ ایک مرتبہ دکھا دے تو کیسے مردہ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور غیر نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو نبی کا مرتبہ اور مقام ہے وہ بہت اوپر کا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے، تجھے یقین نہیں کہ میں زندہ کروں گا؟ عرض کی بلا کیوں نہیں، یا اللہ یقین تو بڑا پکا ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا دل پورا مطمئن ہو جائے، کیونکہ دیکھنے سے جو یقین آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ فرمایا کہ اس طرح کرو، 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھو کہ تمہارے ساتھ وہ مانوس ہو جائیں، کہ جیسے پرندے مانوس ہو جاتے ہیں نا، کہ کبوتر ہے آواز دی تو کبوتر آ گیا، اپنا کبوتر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا 4 مختلف پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو کہ تمہاری آواز کے اوپر تمہارے پاس آ جائیں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا؟ فرمایا کہ اب جب تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو اب 4 کو ذبح کرنا، اور 4 کے جو سر ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، اور ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، قیمہ آپس میں مکس کر دینا، مکس کر کے 4 کا قیمہ کچھ ایک پہاڑ پہ، کچھ دوسرے پہ، کچھ تیسرے پہ، کچھ چوتھے پہ رکھ دینا۔ یہ رکھ کے اس کے بعد ثم ادعوہن، پھر ان مردہ پرندوں کو آواز دینا۔ آپ نے یہی کیا، آپ نے پرندے پالے، اپنے ساتھ مانوس کیا، پھر اس کے بعد ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے، قیمہ بنایا، اس کو آپس میں مکس کیا، اس کو 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور اب اس کے بعد جس کا جو آپ نے نام رکھا ہوا تھا، پرندوں کے نام رکھتے، جانوروں کے نام رکھتے، تو اب آپ نے جب ایک ایک کو آواز دی تو اب وہ پہاڑوں سے گوشت اڑنا شروع ہوا، اور ہر ایک کے گوشت کا جو معمولی سا پیس تھا وہ اپنے اپنے سر کے ساتھ آ کے ملنا شروع ہوا، اور ہر پرندہ جدا تیار ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اگر سب کے اجزاء آپس میں مل جائیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جائیں تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ ایک اشارے سے دوبارہ سب کو زندہ فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے، اور بڑی خوبصورت فضیلت فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، یعنی کہ 7 شاخیں نکلیں، اور ہر شاخ کے اندر 100 اور دانہ ہو۔ ایک دانہ بویا، 7 اس میں سے بالیاں نکلی، اور ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانہ ہے، تو گویا بویا ایک تھا، نکلے 700۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی معاملہ فرماتا ہے کہ خدا کی راہ میں دیتا ایک ہے، ملتا 700 ہے،
اور فرمایا 700 پہ حد نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرما۔ مال بڑھانے کا آسان نسخہ، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے آپ کو عطا فرمانا شروع کر دے۔ اسی لیے مسلمان ہو یا کافر، جو جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیتا ہے، یعنی اس میں مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ غیر مسلم بھی اگر زیادہ خرچ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ہاں آخرت کا ثواب وہ صرف مسلمان کو ملے گا۔ اچھا، اب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب بیان کیے کہ خرچ تو کرنا ہے، لیکن اس کے بعد احسان نہیں جتلانا اور یاد نہیں کرانا اور موقع محل پہ تانے نہیں دینے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، بخش دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی فرمایا کہ تم دو نہ دو، پیسے دے دیے اور بعد میں تانے دیے کہ تمہیں یاد ہے فلاں موقع پر تمہیں دیے تھے، تمہاری مدد کی تھی۔ فرمایا کہ اس سے بہتر ہے قول معروف، کہ تم دینے کی بجائے کو اچھی بات کہہ دیتے کہ بھئی میں ابھی آپ کو دے نہیں سکتا، میری پوزیشن ایسی نہیں ہے، یا ابھی مجھے خود ضرورت ہے۔ یعنی نہ دینے کے لیے اچھے جملے بولنا یہ اس سے بہتر تھا کہ دینے کے بعد احسان جتلا رہے ہوتے اور دینے کے بعد تکلیف دے رہے ہوتے۔ تو یہ خاندان کے اندر یا جو ہے وہ پسماندہ لوگوں میں خرچ کر کے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کے اوپر احسان جتایا جاتا ہے، اور یہ احسان جتانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صدقے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو احسان جتلائے اور یاد کرائے اور دینے کے بعد تانے دے، اس کے صدقے کا ثواب باطل۔ اب وہ اس نے 100 روپیہ دیا یا 1 کروڑ روپیہ دیا، جتنا بھی دیا اس کا سب ثواب باطل۔ اور فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ریاکار کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، جو دکھانے کے لیے دیتا ہے کہ مجھے سخی کہا جائے، لوگوں کے سامنے دیتا ہے یا دینے کے بعد جو ہے اس کا اظہار کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جو دکھاوے کے طور پہ صدقہ کرے یا تکلیف دے یا احسان جتلائے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو، اس چٹان کے اوپر مٹی ہے اور مٹی کے اوپر جو نا تھوڑا بہت کچھ اگا ہوا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی چٹان کے اوپر مٹی پہ کچھ جو نا وہ لگا ہوا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ اس سے کوئی اناج یا کوئی پھل یا کوئی سبزہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ زوردار قسم کی بارش ہوئی اور وہ جو معمولی سی مٹی کی تہ تھی وہ ساری کی ساری بارش نے بہا دی، سب ختم ہو گیا، اب چٹیل میدان پیچھے رہ گیا، صرف چٹان رہ گئی۔ تو فرمایا کہ ریاکاری جو ہے، ریاکاری اس بارش کی طرح ہے جو بندے کے صدقے کی جو معمولی سی ہریالی ہوتی ہے اسے برباد کر دیتی۔ تو یہ ریاکاری جو ہے یہ عمل کو باطل کر دیتی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جو دل سے خرچ کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ فرمایا کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باغ ہو جو بڑی اعلیٰ قسم کی زمین کے اوپر ہو۔ اب اگر وہاں پر اچھی بارش ہو تو ڈبل ٹرپل پھل آئے گا، زمین بھی اچھی اور مٹی بھی اچھی۔ اب وہاں پر زوردار بارش ہوئی تو بڑا زبردست وہاں سے پھل نکلے گا، اور اگر زوردار بارش نہ ہو، ہلکی سی بارش بھی ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں بھی پھل اناج پیدا کر دے گا۔
تو جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے وہ زیادہ دیا جائے تو زیادہ ثواب، تھوڑا بھی دیا جائے لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. تو لہذا ریاکاری نہیں، رضا الہی. اب اس کے بعد ایک آیت مبارکہ، اور یہ بڑی وہ ہے کہ آدمی غور کرے تو اس کے دل پہ اثر کرنے والی. فرمایا کہ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا، انگور کا، کھجوروں کا باغ، انگوروں کا باغ، وہ اس میں ندیاں نہریں جاری ہیں، ہر طرح کا پھل اس میں بڑا وافر مقدار میں ہے، زبردست قسم کا باغ لگا ہوا. اور اب اس کو بڑھاپا آ گیا، بندہ بوڑھا ہو گیا جس کا باغ، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے. اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ بھئی میرا باغ تو اتنا وسیع و عریض ہے، اتنے درخت لگے ہوئے، تو اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا، میں بوڑھا ہوں، مزید کچھ نہیں کر سکا، یا میں دنیا سے چلا گیا، تو میرے بچوں کے لیے باغ تو ہے نا، تو ان کا گزارا ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک بگولا آیا، یہ جو ونڈ سٹارم ہوتا ہے یہ آیا، اور اس میں آگ تھی جس نے سارے باغ کو جلا دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب اس نے تو اپنے بڑھاپے کا اور بڑھاپے کے بعد بچوں کا سہارا اس باغ کو سمجھا ہوا تھا، اور باغ پہ آ گئی آفت، آفت کی وجہ سے باغ ہلاک ہو گیا، تو یہ بھی مرے گا، بچے بھی مریں گے. فرمایا کہ جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے لیکن ساتھ میں ریاکاری کرتا ہے، تو اب سمجھتا کیا ہے کہ جی میں نے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا، اتنی مسجدیں بنائی ہیں، اتنے مدرسے چلائے ہیں، اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، اتنے یتیم خانے چلا رہا ہوں، وہ میرا تو آخرت میں ثواب کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، تو سمجھ یہ رہا ہے. لیکن چونکہ یا تو ریاکاری کی وجہ سے سارا خرچ کیا، یا خرچ کرنے کے بعد ریاکاری کی، تو اب ہوگا یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو جس صدقہ و خیرات کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا زبردست قسم کا سرمایہ آخرت موجود ہے، ریاکاری کی آگ اس سارے ثواب کو جلا کے راکھ کر دے گی. تو اس لیے ریاکاری جو ہے وہ اتنی شدید چیز ہے. اب اس کے بعد صدقے کا ایک اور اہم مسئلہ بیان کیا. فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. فرمایا کہ صدقہ دیتے ہوئے ردی ہے، جو گھٹیا چیز ہے نا، اس کا ارادہ نہ کرو. کبھی گھر میں سامان ٹھیک ٹھاک ہے تو اب تلاش کیا کہ یار اس میں خراب کون سا ہے، اس میں کون سا ناقابل استعمال ہے، اس میں کون سا ایسا ہے کہ جو میں نے میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، وہ سارا اٹھا کے کسی غریب کو پکڑا دیا. اگر تو اس کے استعمال کے قابل ہے پھر تو جائز ہے، لیکن ایسا دے دیا کہ لینے والا بھی جنا سوچ رہے یار یہ کیا مصیبت پکڑا دی مجھے. تو فرمایا کہ یہ وہ مال تم نے دوسروں کو دیا کہ اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم بھی اسے قبول نہیں کرو گے. تو جو تمہیں خود اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ تم دوسرے کو تھما دو. تو فرمایا کہ اس کا قصد نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم بہت اچھا خرچ کرتے ہو یا اس طرح کا گھٹیا خرچ کرتے ہو. یہ اچھا خرچ کرنا تمہارے لیے، اور خراب خرچ کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر. لہٰذا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چلے ایک کپڑا 2 سال استعمال کیا، اب ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں، کپڑا قابل استعمال ہے، جوتا قابل استعمال ہے، چیز قابل استعمال ہے، اب وہ کسی غریب کو دے دی تو ٹھیک ہے، اس کا جائز. لیکن وہ شے کہ جس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو بھی اس کو جھاڑنا پڑے اور اس کو بھی اس کو سیٹ ویٹ کرنا پڑے اور اس کی چیزیں صحیح کرنی پڑیں، یہ جو ہے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو ردی تم نے تلاش کر کے اس کو دی. اس طرح نہ کرنا. اب اس کے بعد پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کے مزید فضائل ہیں. اس کے بعد ایک اور صورت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو بطور خاص دیکھنا چاہیے. وہ کون؟ فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ ان غریبوں کو دو جو راہ خدا میں روک دیے گئے کہ وہ کما نہیں سکتے، وہ زمین میں چل کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے. جیسے کوئی ایسا غریب آدمی ہے کہ جو بیچارہ معذور ہے،
کمانے کی طاقت نہیں رکھتا. یا جیسے مجاہدین ہوتے تھے، اب مجاہدین جو ہے وہ جا کے جہاد کریں یا کمائی کریں، کمائی کریں گے تو جہاد گیا، جہاد کریں گے تو کمائی گئی. اسی میں جو ہے وہ علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی میں وہ علماء بھی شامل ہیں کہ جو علماء اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر کے بیٹھے ہوئے، کہ وہ تقریر میں، تصنیف میں، تحریر میں، تدریس میں لگے ہوئے، اب اگر وہ کمانے کی طرف چلے جائیں تو پھر یہ جو دین کے کام ہے یہ رہ جائیں گے، کیونکہ کمانا ایک جو ہے فل ٹائم جاب ہے. دوسری طرف دین کی جو خدمت ہے وہ بھی فل ٹائم جاب ہے. اب اگر وہ اپنے خدمت دین میں لگے ہوئے تو کمانے سے گئے، کمانے میں لگ جائے تو خدمت دین سے گئے. تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو کمانے سے رکے ہوئے ہیں اور وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کما سکیں تو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، تو فرمایا کہ جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ان کو ضرورت نہیں ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ کبھی وہ سوال نہیں کرتے. فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ یہ جو مجاہدین ہیں یا خدمت دین کرنے والے ہیں یہ سوال کرنے سے بچتے ہیں. لا يسأل الناس الحافا، یہ کسی کے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے آپ مہربانی کر کے حل کر دیں، جناب میرا یہ مسئلہ، یہ اس طرح سوال نہیں کرتے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سوال تو کرتے نہیں ہے، اس کا مطلب بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا. تو فرمایا کہ یہ جو سفید پوش ہیں ان کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو تاکہ یہ اپنے ان کاموں کے اندر مشغول رہ سکے جو خدمت دین کے کام انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد پھر مزید راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل، اس کے بعد سود کا مسئلہ بیان کیا. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے کسی شیطان نے آسیب نے چھو کر پاگل کر دیا. جو سود کھانے والے ہیں یہ قیامت کے دن جیسے ایک پاگل آدمی ہوتا ہے نا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، تو فرمایا سود کھانے والے قیامت کے دن اس طریقے سے کوئی ادھر گر رہا ہوگا کوئی ادھر گر رہا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ کاروبار اور سود میں کیا فرق ہے. کاروبار میں چیز دے کے پیسے لیتے ہیں، سود کے اندر پیسے دے کے پیسے لیتے ہیں. تو یہ کہتے تھے ایک ہی جیسی تو چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. یہ خدا کا سیدھا فیصلہ ہے، تجارت حلال سود حرام. اس کے بعد پھر مزید ایک اور بڑی سخت وعید سود کے حوالے سے بیان فرمائی کہ سود کا خدا نے منع کر دیا تو اب اس سے رک جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود لینے سے نہیں رکو گے تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر خدا رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. اب غور کریں کہ اس سے بڑھ کے کیا وعید ہو سکتی کہ خدا رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. اور افسوس یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ علل اعلان جاری ہے. پورا ملک جو ہے وہ اسی نظام کے اوپر چل رہا ہے، سودی نظام پہ چل رہا ہے، اور اس سود کی تباہیاں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی جو آج کل یہ ہم رونا دھونا کر رہے ہیں سارا اپنے بجٹ کے بارے میں، IMF کے بارے میں، اور ہمارا جناب معاشی استحصال ہے اور ہمارا ملک کا بیڑا غرق ہوا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا کماتے ہیں سارا تو سود میں ادا کرنا پڑتا ہے. تو جس سود کی ادائیگی میں خود یہ سب کو پتا ہے کہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، پھر اسی کے اندر ہی لگے ہوئے. تو فرمایا کہ یہ خدا اور خدا کے رسول سے جنگ کا اعلان. دو گناہ ہے جن کے بارے میں یہ وعید ہے، ایک سود، اللہ رسول سے جنگ، اور دوسرا ہے کسی ولی سے دشمنی. ولی سے دشمنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ خدا کی طرف سے اعلان جنگ. یہ دو گناہ اتنے بڑے. اس کے بعد پھر جو مقروض آدمی ہو اس کو سہولت دینے کے بارے میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض آدمی تنگ دست ہو کہ بیچارہ دے ہی نہیں سکتا تو فرمایا کہ پھر آسانی تک اسے مہلت دے دو، پھر آسانی تک اسے مہلت دے دو.
اور تمہارا تنگ دست مقروض کو قرضہ معاف کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو معاف کر دو تو سب سے بیسٹ، لیکن معاف نہیں کر سکتے تو اگر بہت پریشان بندہ ہے تو پھر اسے مہلت دے دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گنڈے بھیج کے اسے اٹھوا ہی لینا، جیسے بینک والے کرتے ہیں کہ جب قرضہ انہوں نے دینا ہوتا ہے بینک والوں نے، تب تو اتنا لاڈ پیار اور اتنا جناب وہ سب کر رہے ہوتے ہیں، چائے پلا تو بسکٹ کھلا تو جناب یہ کر تو وہ کر تو گھر کے سروے تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور جب واپسی کی باری آتی ہے اور کوئی بندہ بھلے جتنا مرضی مجبور ہو تو پہلے اس کو فون کریں گے، فون کے بعد تھوڑا سا سخت فون کریں گے، سخت فون کے بعد گالیاں دیں گے، گالیوں کے بعد گنڈے بیچیں گے، اور پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو فرمایا کہ مقروض تنگ دست ہے تو اسے مہلت دی جائے. اس کے بعد جو پھر قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے، اس کا تعلق قرض کے ساتھ ہے کہ جب قرض کا یا کاروبار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے تب یہ حکم دیا کہ جب یہ لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا. لکھی ہوئی چیز ہوگی تو یاد رہے گی، لکھی ہوئی نہیں ہوگی تو کچھ عرصے بعد یہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا، وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا. تو فرمایا کہ لکھ لیا کرو، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. فرمایا کہ یہ تمہارا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھ لیا کرو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. فرمایا کہ یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے. یہ لکھ لینا جو ہے بعد میں زیادتی نہیں کرو گے ایک دوسرے کے اوپر، پتہ ہوگا ابھی لکھا ہوا ہے اسٹیمپڈ ہے تو لہذا اس کے مطابق ادا کر دو گے. ہاں یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ سودے بازی ہو رہی ہے تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اگر ادھار کا معاملہ ہے تو پھر کوشش کرو کہ اسے لکھ لیا کرو. اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور یہ آیات بڑی عظمت والی ہیں کہ جنہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا. اور اس میں بطور خاص جو آخر میں آیات ہیں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو رسول کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، قرآن پر. اب جو ضروریات دین ہیں، جو دین کی بیسکس ہیں، ان کا بیان فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. فرمایا کہ سب کے سب اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر. یہ ہے دین کی بنیاد، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان رکھنا. یہ دین کی سب سے مین مرکزی چیزیں ہوتی ہیں. اور فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے. جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا نا کہ رسول ہونے میں، نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اس کے بعد مرتبہ میں فرق ہوتا ہے کہ کسی کا مرتبہ کیا ہے، کسی کا کیا، لیکن نبی رسول ہونے کے اندر، بیس کے اندر سب برابر. اور فرمایا کہ مومنوں کا طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا، مان بھی لیا. مومن کا کام یہ ہے. مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اچھا سن تو لیا لیکن سمجھ نہیں آ رہا، سن تو لیا لیکن تھوڑا سا غور کر لوں میں. مومن کا کام یہ نہیں. مومن کا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، ہم نے مان لیا. اب اس کے بعد وہ آیت مبارکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا بندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اسے حکم دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا، اور اے ہمارے رب ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالا تھا، اور اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو. اور اے ہمارے مولا ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ سورۃ البقرہ ختم ہوئی. اب سورہ آل عمران. سورہ آل عمران جو ہے یہ اس کی 200 آیتیں ہیں اور اس میں 20 رکوع ہیں. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ جو ہے، گروپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، کو 80 کے قریب افراد تھے،
اور انہوں نے آ کے مختلف چیزوں پہ بحث مباحثہ شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں. تو اس کے جواب میں قرآن کی 80 آیتیں نازل ہوئی. یہ یہاں سے لے کے آگے 80 آیتیں جو ہیں یہ ان عیسائیوں کے جواب کے اندر نازل ہوئی. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ کا رسول جانتا ہے. فرمایا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خود زندہ اور بقیہ کو زندہ رکھنے والا. یہاں پر بھی الحی القیوم. فرمایا کہ اللہ نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی. اللہ نے فرقان قرآن نازل فرمایا. تو یہ تینوں کتابیں خدا کی نازل کردہ. تو آپ دیکھیں کہ جواب کیا ہے، عیسائیوں سے بحث ہو رہی ہے، لیکن بحث کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے والے کی صحیح چیز کا بھی انکار کر دیں. تورات انجیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا نے نازل کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ قرآن بھی خدا نے نازل کی. تو یہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بحث کے اندر آپ دوسرے والے کی صحیح چیز کا بھی انکار کر دیں. اس کا نام تعصب ہوتا ہے. تعصب اس کا نام ہے کہ بندہ اپنے موقف کا یا اپنے لوگوں کا ساتھ دے گا بھلے وہ غلطی ہو، اور سامنے والے کی صحیح چیز بھی نہیں مانے گا. جیسے یہ آج کل یہ سیاست میں ہوتا ہے کہ دوسرے کی جو مرضی ہو جائے صحیح نہیں ماننی، اور اپنی جتنی مرضی غلط ہے اس پہ کلام نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو دوریاں پیدا کرتا ہے. فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان و زمین میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں، ہر شے خدا کے سامنے ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دو طرح کی آیتیں ہیں ان کا بیان فرمایا. ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. وہی ہے کہ جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں. دو طرح کی آیتیں محکمات. محکمات کا مطلب ہے جن کا معنی بڑا واضح سا ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. صاحب ہر بندہ سمجھتا ہے اس کا کیا معنی. یا سورہ فاتحہ یا اکثر قرآن پاک کی جو آیتیں ابھی تک جتنی بھی پڑھی ہیں سب کا معنی کیا ہے؟ واضح بالکل. متشابہات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا معنی یا تو کسی صورت ہی سمجھ نہیں آتا، جیسے حروف مقطعات ہے، الف لام میم، کیا معنی ہے اس کا؟ بندہ نہیں سمجھ سکتا. یا یہ ہے کہ ان کا لفظی معنی تو پتہ ہے، لفظی معنی تو پتہ ہے کہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر ان کا کیا معنی ہے، لیکن وہ معنی شریعت کے اندر جو ہے وہ ثابت نہیں. یعنی کہ شریعت کے اندر وہ جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں وہ معنی درست نہیں. جیسے قرآن پاک میں ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. قرآن میں ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. قرآن پاک میں کرسیہ، اللہ کی کرسی. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے، یا اس کا ہماری طرح ہاتھ ہو، یا ہماری طرح اس کا چہرہ ہو. کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب فانی بھی ہیں، عارضی بھی ہیں، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو اب آیات ہیں، الفاظ ہیں، لیکن جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں. تو اب اس کے اندر پھر دو طرح اس کا معنی کیا جاتا ہے. یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کا جو بھی معنی اللہ کے نزدیک ہے ہم اس پر ایمان لائیں. ید اللہ کا، وجہ اللہ کا جو معنی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کا معنی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں تعویل کی جاتی ہے. تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایسا معنی لیا جاتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور لغت عرب کے اعتبار سے قریب قریب ہو. جیسے ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی تائید. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تم کرو یار، تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے، تم یہ کام کرو تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری تائید ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں اس کے پیچھے. تو یہ کیا ہوا کہ لغت میں ہی اور عرف کے اندر ہی اس کا ایک معنی ایسا ہوتا ہے کہ جو مراد لیا جاتا ہے. وجہ اللہ اس سے مراد ہے اللہ کی ذات. تو یوں اسے کہتے ہیں تعویل کی صورت. اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پہ، ثم استوى علی العرش. اب اس کا معنی یہ اگر ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یا تو عرش اللہ کے برابر ہے یا اللہ سے بڑا ہے.
کیونکہ بندہ جس چیز پہ ہوتا ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یا تو بیٹھنے والے سے بڑی ہوگی یا اس کے برابر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی شے بڑی ہے نہ برابر. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی حکومت عرش پہ ہے، اس کی سلطنت عرش پہ، تو اسے تعویل کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو متشابہ آیتیں نا وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اور گمراہ کرنے کے اندر اکثر یہی ہوتا ہے. معتزلہ فرقہ گزرا، جہمیہ گزرا ہے، اور جتنے بھی فرقے گزرے انہوں نے کیا کیا کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں کہ جن کا معنی اس طرح کا ہے کہ جو شریعت نے کھول کر بیان نہیں کیا، وہ انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ورنہ جو پکے علم والے ہیں، والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم پورے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، سارا ہمارے رب کی طرف سے. اب معنی سمجھ آئے نہ آئے ہمارا ایمان ہے. تو یہ ہے جو اہل ایمان اور راسخین فی العلم کرتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی محبت کے حوالے سے ایک کلام ہے اور بڑا زوردار، اور آج کے زمانے میں بھی اگر منطبق کریں تو ایسا لگے گا جیسے آج ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. فرمایا لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا خواہشات کی محبت کو، خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا. خواہشات کیا ہیں؟ فرمایا عورتیں، بیٹے، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں، یعنی مال و دولت. فرمایا یہ زندگی کی خواہشات ہیں، یہ وہ ہیں کہ جس کے اندر بندہ ڈوب جاتا ہے. کوئی عورتوں کی محبت میں، کوئی اولاد کی محبت میں، کوئی سونے چاندی کے ڈھیر میں، یا بینک بیلنس کے اندر، یا کیا ہے والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے. نشان لگے ہوئے گھوڑے کو آج کے زمانے میں سمجھ لے کہ برانڈڈ چیزیں، کہ برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی محبت کے اندر کہ بھی برانڈ ہی استعمال کرنا، کچھ اور نہیں استعمال کرنا. اچھا، اسی طرح چوپائے اور کھیتی. چوپائے اور کھیتی کا آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو چوپائے بیسیکلی کیا ہوتے تھے کہ مال مویشی، کہ بندے کا مال اتنا زیادہ ہے، اس کی گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں، اور اس کے پاس جناب رنگ برنگی کاریں ہیں، اسی پہ فخر کر رہا ہے، یا اس کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، بنگلے ہیں، پلاٹ ہیں، فلیٹ ہیں. تو فرمایا یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ثواب ہے، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ اَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا ان ساری چیزوں سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں؟ یہ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، مال مویشی، پیسہ، ان سب سے بہتر چیز بتاؤں؟ فرمایا وہ بہتر کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی. فرمایا یہ سب سے بڑھ کر ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اللہ سے ڈرے، جو تقوی اختیار کرے، یہ اس کے لیے. اس کے بعد ایک دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دے. پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے کچھ اوصاف ہیں. فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عبادت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اپنی بخشش کی دعائیں کرنے والے، تہجد پڑھنے والے. فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے، کہ جو صبر والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، خدا کے فرما بردار ہیں،
عبادت میں ادب سے کھڑے ہونے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے اور آخری پہر میں بخشش مانگنے والے۔ فرمایا یہ ہیں خدا کے پسندیدہ بندے۔ اس کے بعد پھر کچھ یہودیوں کے حوالے سے کلام ہے، ایک بڑی اہم آیت فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ خدا کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں، خواہ وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی اخلاقیات پر ہو، کتنا ہی انسانیت پہ ہو، کتنا ہی کسی چیز پہ ہو۔ آج کل ایک بڑا مشہور جملہ بولا جاتا ہے جی انسانیت سب سے بڑا دین ہے، سیدھا کفریہ جملہ ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین، یہ قرآن کی مشہور آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نہیں فرمایا ان الدین عند اللہ الانسانیت، یہ نہیں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے، انسانیت دین نہیں۔ انسانیت کے اپنے تقاضے ہیں اور خود اسلام میں وہ انسانیت موجود ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں یہ کہا جائے کہ اسلام نہیں انسانیت، تو پھر یہ سیدھا اسلام سے خروج ہے۔ تو یہ جتنے یہ این جی اوز والے ہو گئے، یہ انسانیت کا زیادہ نام لینے والے، یہ عام جملے بول دیتے، تو یہ جملے بڑے سنگین اور بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، سب سے بڑا دین اسلام ہے، مقبول دین اسلام ہے، انسانیت اس کے اندر ہے، اسلام کے مقابلے میں جو انسانیت ہے وہ انسانیت نہیں ہے، وہ ہے جسے رب قرآن میں بار بار فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ آئے تھے کہ اسلام کے مقابلے میں جو لوگ ہیں فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو لہذا یہ انسانیت کے ایسے نعرے جو ہے یہ مردود ہیں، یہ باطل ہے۔ اسلام، پھر اسلام کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ سر آنکھوں پہ۔ اس کے بعد پھر مزید قرآن پاک کی بڑی مشہور آیات ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے حبیب تم یوں عرض کرو کہ اے اللہ مالک ملک کے، جسے چاہے تو بادشاہت عطا فرمائے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمان جتنا مضبوط ہوگا نا، اور خدا کی صفات کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، اور اللہ کی عظمتوں کو جتنا پڑھیں اور سنیں گے، اتنا زیادہ توکل مضبوط ہوگا اور اتنا ہی فیضان ملنا نصیب ہوگا۔ ہوتا گیا ہے کہ ہم ایسی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہم رزق سمجھتے ہیں سیٹھ دے گا، عزت سمجھتے ہیں معاشرہ دے گا، بادشاہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں بندہ دے گا، عہدہ منصب فلاں دے گا۔ نہیں، ایمان مضبوط ہو نا تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مالک ملک کے، بادشاہ تیرے قبضے میں، جسے چاہے عطا کرے، عزت تیرے قبضے میں، جسے چاہے عطا کرے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اور دل سے مانتا ہے تو پھر سب کچھ خدا کی طرف سے اسے مل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے کہ کنویں کے اندر پھینکے جانے والے شخص کو اٹھا کے مصر کے بازار میں بکنے والے کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کرتا ہے، لیکن جب بندہ ادھر ادھر منہ مارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ کر لے کوشش جا کے۔ پھر تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا قیامت کا ایک منظر ہے اور بڑا یوں کہہ لیں کہ ہمارے دلوں کو ہلانے والا ہے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ فرمایا کہ وہ دن کہ جس دن ہر جان اپنے اچھے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گی، جو اچھائی کی جو برائی کی، محضراً سامنے ہر عمل ہوگا، اور حالت کیا ہوگی کہ تودو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے۔ بندہ اپنا عمل دیکھنا پسند نہیں کرے گا، وہ تمنا کرے گا یا اللہ میرا یہ
नामा अमाल जो है ना कहीं दूर चला जाए मुझसे, मैं इसको देखूं भी नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है कि उस दिन के आने से पहले पहले अपनी इस्लाह कर लो, कि जब तुम अपने अमाल से ही भागने की कोशिश करोगे और अपने अमाल के बारे में कहोगे कि काश ये मेरा अमल मुझसे बहुत दूर हो जाए, इसको देखना भी जो है ना बस मैं गवारा नहीं करता, तो फरमाया उससे पहले अपनी इस्लाह कर लो। उसके बाद इत्तिबाए रसूल का फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए हबीब तुम फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। तो खुदा की मोहब्बत और खुदा की मगफिरत पाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, और वो है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। इसके बगैर खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला ने एक रास्ता रखा हुआ, अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, फरमाया कि मेरा रास्ता एक ही सीधा रास्ता है, उस रास्ते का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इनकी पैरवी करो, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं खुदा तक जाने का। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इन सब का तज़किरा किया। इसका मैं खुलासा सिर्फ अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत इमरान ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं। हज़रत इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं और हज़रत मरियम के वालिद। अच्छा, होता ये था कि उस ज़माने के अंदर लोग अपनी औलाद को वक्फ करते थे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए, कि हमारे औलाद हो तो हम उसे वक्फ कर देंगे कि वो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करे। तो हज़रत इमरान की जो ज़ौजा थी, उन्होंने मन्नत मानी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अदा करे ना, तो मैं उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अच्छा, अब हुआ ये कि उनको प्रेगनेंसी हो गई, तो उन्होंने कहा जो मेरे पेट में है मैंने इसे वक्फ किया। अब जब उनके शौहर को पता चला तो उन्होंने कहा अजीब औरत हो, तुमने मन्नत मान ली कि जो भी पैदा होगा उसे वक्फ कर दिया, अगर लड़की पैदा होगी तो, क्योंकि वक्फ तो लड़कों को किया जाता है, बाहर के काम तो लड़कों ने करने, तो ये कैसी मन्नत मान ली। लेकिन अब मन्नत वो मान चुकी थी। अब हुआ ये कि फलम्मा वदअतहा, जब उन्होंने उस हमल को जना तो वो लड़की थी, यानी हजरत मरियम। अब हजरत मरियम पैदा हुई तो कहने लगी ओहो इन्नी वदातुहा उन्सा, मैंने तो लड़की को जन्म दे दिया, अब क्या करें। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लड़का इन्हें मतलूब था वो इस लड़की के बराबर नहीं हो सकता। अगरचे ये लड़की है तो उनके दिल में ख्वाहिश लड़के की थी, लेकिन फरमाया कि जिस लड़के की ख्वाहिश है खुदा ने जो अता किया है वो लड़का इसके बराबर नहीं हो सकता। अब ये हुआ कि बहरहाल फरमाया व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, अब उनके वालिद ने फरमाया या वालिदा ने फरमाया कि मैंने इसका नाम मरियम रखा, और अब उसे किफालत के लिए, परवरिश के लिए अब हवाले कर दिया। अच्छा, उसको परवरिश के लिए क्या हुआ कि सब ने कुरानदाजी की कि कौन बच्ची की परवरिश करेगा, तो कुरानदाजी की तो वो नाम निकलाया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने परवरिश की। अच्छा, अब परवरिश हुई, हजरत मरियम जो है वो बड़ी हुई, तो एक कमरा था, हुजरा था, वो उसमें रहती थी और उसमें इबादत करती थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे में जाते वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो वहां पर रंग बिरंगे फल होते, सर्दियों में गर्मियों के फल, गर्मियों में सर्दियों के फल। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा या मरियम अन्ना लकी हादा, ये कहां से आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से आते। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब अता फरमाता है। अब क्या हुआ कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेमौसम में फल मिलता है और मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूं, बुढ़ापे में औलाद तो नहीं होती है, तो बेमौसम, लेकिन जो रब बेमौसम फल देता है इस बेमौसम में औलाद भी दे देगा। तो उन्होंने उसी जगह पे दुआ की रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कि ए अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद अता कर।
تو اب کیا ہوا کہ فرشتوں نے انہیں ندا فرمائی، وہ حجرے میں عبادت کر رہے تھے، فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ تو اب پہلے دعا تو خود ہی کی تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اب جب بشارت ہوئی تو عرض کی ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، کہ یا اللہ میرے بیٹا ہوگا کیسے، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، بیوی کی آج تک اولاد نہیں ہوئی، میں بوڑھا ہو چکا، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے، جس عمر میں جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، اب حضرت زکریا نے عرض کی کہ اللہ نشانی کیا کہ بھئی میرے ہاں یہ ترکیب شروع ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ جب حمل شروع ہوگا تمہارے گھر میں تو تم لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے، ذکر تسبیح کرو گے تو زبان چلے گی، بات کرنے لگو گے تو زبان نہیں چلے گی، اور یہ 3 دن تک ایسا ہی رہے گا۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ معاملہ شروع ہو گیا۔ تو چنانچہ وہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ اچھا دوسری طرف کیا ہوا، ادھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو حضرت مریم کا معاملہ یہ ہوا کہ فرشتوں نے ان سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور خدا کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ یا اللہ میرے اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، شادی میری ہوئی نہیں، غلط کام کے میں قریب نہیں گئی، تو میری اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر دے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، خدا نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کے پھونک ماروں تو حقیقی پرندہ بن جائے، اور کوڑی اور پیدائشی اندھوں کو میں بینا کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سب میں اللہ کے حکم سے کر لیتا ہوں۔ تو ان معجزات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن پھر وہی ہوا کہ بہرحال قوم نے ایمان لائے نہیں، یہودیوں نے ایمان نہیں لائے، وہ بڑے کم لوگ ایمان لائے۔ تو آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ قوم تو اب دشمن ہی ہے اور مارنے پہ پہنچی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کے میری مدد کرے؟ تو آپ نے مدد طلب کی، تو جو آپ کے پکے صحابی تھے، پکے آپ کے وفادار تھے حواریین، نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے مددگار ہم ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہم ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اب یہودیوں نے سازش کی تھی کہ آپ کو پھانسی دیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے سازش کی کہ آپ کو سولی پہ چڑھائیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، انہوں نے سازش کی، اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے کہ جو بندہ آپ کی جاسوسی کے لیے آیا تھا، مخبری کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جو بندہ مخبری کرنے آیا تھا اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا۔ اب جب یہودی پکڑنے کے لیے آئے، آ کے دیکھا تو اندر وہ بندہ بیٹھا ہوا، اس کو پکڑ لیا، وہ بولے میں عیسیٰ نہیں ہوں گا۔ ایسا کیوں نہیں، تمہاری شکل ہی وہ والی ہے۔ پکڑ کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اب پھانسی پہ چڑھانے کے بعد آپس میں کہنے لگے کہ یار اگر یہ عیسیٰ تھے تو مخبر کدھر گیا، اور اگر یہ مخبر تھا تو عیسیٰ کدھر گئے؟
تو یہ ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ نازل ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ حکم فرمائیں گے. دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک پورا قیامت قرب قیامت کے جو ہے وہ معاملات ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے. عیسائیوں نے کہا پہلے تو بحث مباحثہ کرتے رہے, بعد میں کہنے لگے کہ اے یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو بندے یا دو فریق آپس میں یہ کہیں کہ بھئی ہم آپس میں یہ کریں گے کہ اگر ہم سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو تو خدا تمہیں ہلاک کرے, اور اگر تم سچے ہو اور ہم جھوٹے ہیں تو خدا ہمیں ہلاک کرے. دونوں کہیں گے اور دونوں کے کہنے کے اوپر وہ آپس میں آمین کہیں گے. تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو اس طرح کریں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے. تو اب قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ آؤ تم اپنے بچے لے آؤ میں اپنے بچے لے آتا ہوں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں, تم اپنے قریبیوں کو لے آؤ میں اپنے قریبیوں کو لے آتا ہوں. اب پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. اب اگلا دن جب ہوا, صبح کا وقت تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا, ساتھ میں امام حسن کو انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا, پیچھے مولا علی اور مولا علی کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی پاک علیہ السلام بیٹوں کے طور پہ حسن حسین کو لے کے آئے اور قریبی کے طور پہ مولا علی کو لے کے آئے اور اپنی خاص خاتون کے اعتبار سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے آئے. اب جب لے کے آئے تو سامنے جو عیسائیوں کا بڑا جو بندہ تھا, ان کا جو مین آدمی تھا, اس نے جب دیکھا نا, چہرے دیکھے, اس نے کہا کہ اے عیسائیوں ان سے مباہلہ نہ کرنا, ان کے ساتھ یہ مقابلہ نہ کرنا ورنہ بچے گا کوئی نہیں. تو انہوں نے اپنے بڑے کی جب بات سنی نا کہ سب سے بڑا ہی یہ بات کہہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ مباہلہ نہیں کریں گے, ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. تو وہ صلح ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے, یعنی یہ ہلاکت کی اس طرح دعا کرتے, تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا, روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا. تو یہ مباہلے کا واقعہ, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اہل بیت کرام اور نبی پاک علیہ السلام کے جو قریب ترین جو ہستیاں ہیں, ذریت طیبہ, عطرت طاہرہ, یہ اس کی عظمت و شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو لے کر گئے. اس کے بعد پھر متعدد جو ہے وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے, اور آخر میں جو ہے پھر میثاق کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق انبیاء سے وعدہ لیا. فرمایا یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا, پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا, تو اے نبیوں تم نے اس نبی پر, اس رسول پر ضرور ایمان بھی لانا ہے, ان کی مدد بھی کرنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی ارواح سے, ان کی روحوں سے یہ وعدہ لیا کہ اے نبیوں میں تمہیں کتاب دوں گا, حکمت نبوت عطا کروں گا, پھر تمہاری موجودگی میں نبی آخر الزماں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں, تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اقرار کرتے ہو, اقرر تم, کہ اے نبی اقرار کرتے ہو. تو سب نے کہا اقررنا, ہم سارے اقرار کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, مدد کریں گے. فرمایا کہ ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ کہ تم نے میری بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اقرار کیا تھا, ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں, وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, کہ اے نبیو تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے, خدمت کرو گے. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی اس عہد سے پھرے گا وہ فاسق ہوگا. نبی تو نہیں پھر سکتے, لیکن نبیوں کی امتوں سے بھی یہ اقرار لیا گیا, تو فرمایا جو پھرے گا وہ فاسق ہوگا.
اب اس کے بعد پھر دوبارہ ایک بات فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ انسانیت کا نام لے، یہودیت کا نام لے، عیسائیت کا نام لے، ایتھیزم کا نام لے، وہ ہیومنزم کا نام لے، وہ جو بھی نام لے، فرمایا نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہوگا کیا کہ جو کسی اور دین پہ مرا، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو کفر پہ مر گئے، فرمایا فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، تو اس سے زمین بھر سونا بھی فدیے کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کفر میں مرنے والا اگر اس پوری زمین کے برابر سونا، مشرق سے لے کر مغرب تک کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے نا کہ یا اللہ یہ سونا لے لے لیکن مجھے معاف کر دے، فرمایا قیامت کے دن اسے معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا نجات اسی کی، جو کفر پہ مرا اس کی کوئی نجات نہیں۔ تو ایمان پر استقامت اور ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ یہ اتنا ضروری ہے۔ یہ آخری آیت مبارکہ تھی تیسرے پارے کی۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے مولا کریم، ہم نے جو کچھ تیرا پیارا کلام پڑھا، سنا، بیان کیا، اے اللہ یہ سب یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کا صدقہ، اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیں۔ اے مولا کریم ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عقیدے پر، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانے کی سعادت عطا فرمانا۔ اے مولا کریم عبادت کا شوق عطا فرما، نمازوں کی محبت عطا فرما، مسجدوں کا شوق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کی سعادت عطا فرما، درود و سلام کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے روزگار کے مسائل حل فرما، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہوں تو اسے بھی دور فرما۔ اے اللہ ہم میں کوئی بیمار ہے یا ہمارے گھر والوں میں، ہمارے دوست احباب میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ رشتے کے متلاشی والدین کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے مولا کریم جس کا جو مسئلہ ہے تو بہتر جاننے والا ہے، اے اللہ وہ حل فرما۔ اے مولا کریم دنیا کی خیر عطا فرما، آخرت کی خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اسلامی ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اس میں جو لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ رنگ برنگی آفتوں مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زلزلوں سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آندھیوں سے، تباہ کن بارشوں سے ہمیں سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن والوں پہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ہماری توبہ، ہمارا استغفار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہماری قبروں کو روشن کرنا، قرآن کے نور سے ہماری قبر روشن فرمانا، آخرت میں بے حساب بخشش عطا فرمانا۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔